بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کابل میں ایک جگہ تھی، ایک ایسا چھوٹا سا چشمہ تھا جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے بالکل آمنے سامنے، بالکل پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور کافی چوٹی پر تھا۔ وہاں ایک چشمہ تھا جسے چشمہ خضر کے نام سے وہاں پہ لوگ جانتے تھے، اور ہم نے جب لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں واقعی حضرت خضر علیہ السلام آئے ہیں یا اس نام کو جو رکھا گیا ہے، اس نام کے رکھنے کی کیا وجہ ہے، تو لوگوں نے ایک وجہ یہ بتائی کہ بھئی یہ ایک ایسا چشمہ ہے کہ جہاں سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا ہے، اور یہ ایسا چشمہ ہے کہ جس سے کئی صحابہ نے پانی پیا ہے۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ کافی پرانا چشمہ ہے، اور چونکہ آس پاس صحابہ کی قبریں بھی تھیں اور سامنے بھی صحابہ کی قبریں تھیں، تو یہ سارے عوارض اور عوامل اس چیز کی نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ صحابہ کی قبریں، یہاں سے صحابہ نے پانی نوش فرمایا ہے۔ اور یہ بالکل پہاڑی کے اوپر تھا، اور جگہ بھی اس کی جو کافی تنگ تھی، اور یہ وہاں کے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو پہاڑ تھوڑا سا ایسے تراشا ہوا تھا، ایسے لکیریں تھیں، وہ ان کے بقول کہ بھئی یہاں پر تلواریں ماری گئی ہیں اور یہاں پہ چھوٹا سا راستہ بنایا گیا تاکہ اس کے اندر جا کر کے یہ لوگ گئے ہیں صحابہ، اور یہاں سے انہوں نے پانی پیا ہے۔ موٹا جو بندہ ہے وہ نہیں جا سکتا ہے۔ میرا ساتھی مولانا مرزوق صاحب وہ تو پتلے تھے، آرام سے گئے، میں بھی گیا لیکن تھوڑا سا زور لگانا پڑا، تھوڑے سے مشکلات کے بعد میں وہاں پہ پہنچا۔ وہاں سے ہم نے پانی پیا اور ہم نے وضو بھی کیا۔ ایک نسبت تھی، ہم نے کہا بھئی چلو، ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا ہے کہ واقعی یہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، یا واقعی یہاں سے صحابہ نے پانی پیا ہے یا نہیں پیا ہے۔ بس ایک نسبت کی ایک لاش تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام اور اس سے بڑھ کر صحابہ، اور اس لیے بھی دل تھوڑا سا مطمئن تھا کہ آس پاس جو صحابہ کی قبریں تھیں، اور یہ شہر بھی ایسا شہر تھا کہ جہاں پہ ایسے نشانیاں مل رہی تھیں کہ جس سے یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ یہاں تک صحابہ پہنچے ہیں۔ تو اس نسبت کی ہم نے لاج رکھی اور ہم نے پانی پیا اور وضو کیا، اور ہم اپنے اگلے منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہماری اگلی منزل تھی غزنی شہر۔ غزنی جسے شہر اولیاء بھی کہا جاتا ہے، یہ کابل سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے فاصلے پر موجود تھا، اور خوبصورت شہر بھی تھا۔ آس پاس جو پہاڑیاں تھیں اور ٹھنڈا شہر تھا، اور بقول لوگوں کے یہاں پہ کافی برف پڑتی ہے۔ کابل کے ساتھ بالکل قریب تھا تو گرمی کا بالکل تصور ہی نہیں تھا، اور اکثر آبادی ان کی پشتون اور ہزارہ برادری یہاں پر کافی زیادہ تھے۔ اور اس شہر کو شہر اولیاء بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں پہ اولیاء کی قبریں بھی تھیں، اور شعراء کی بھی قبریں تھیں، صوفیاء کی بھی قبریں تھیں، اور کافی ابدالوں کی آرام گاہیں بھی یہاں پہ موجود تھیں۔ اور بقول لوگوں کے کہ اگر کسی بھی سرزمین کی اگر مبارک ہونے کی اگر ہم بات کریں، مدینہ منورہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی چونکہ مدینہ منورہ میں ہے، ان کی ہستی سے ہٹ کے اگر کوئی بھی سرزمین جو بالکل پاک صاف ہے اور جہاں پر یعنی کہ جہاں کی زمین مبارک ہے، وہ غزنی شہر کی ہے۔ اور یہ غزنی ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر بہت سارے اولیاء مدفون ہیں۔ ہم بھی گئے، آس پاس جتنے بھی قبریں تھیں اولیاء کی، تو ہم نے کہا بھئی چلو چل کر کے زیارت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سلطان محمود غزنوی کے قبر پر پہنچے، جن کے نام سے یہ شہر مشہور ہے۔ محمود غزنوی ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو یہ شہر بھی انہی کے نام سے، غزنی کے نام سے مشہور تھا۔ غزنی اصل میں یہ جو محمود غزنوی کا جو پورا نام تھا وہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین المعروف محمود غزنوی تھا۔ محمود غزنوی کی حکومت تقریباً 30 سے 31 سال تک یہاں پہ رہی تھی۔ تقریباً سن 999 عیسوی سے 1030 سال تک ان کی حکومت رہی۔ تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ آج سے 1000 سال پہلے کی یہ قبر مبارک تھی محمود غزنوی کی۔ اونچی جگہ پر تھی، پہاڑی پر تھی، اور بہت آس پاس جو ہے بہترین جو ہے چھاؤں بھی تھا، درختیں بھی تھیں، لوگوں نے سنبھالا تھا ان کے 1000 سال پہلے۔ اور ان کی حکومت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک اپنی سلطنت تھی، یہ غزنی اس کا دار حکومت ہوا کرتا تھا، اور اتنی بڑی سلطنت تھی کہ اس سلطنت کا ایک طرف ایران کے ساتھ لگتا تھا اور دوسری طرف اس کا پنجاب کے ساتھ لگتا تھا۔ پنجاب یعنی کہ برصغیر کا پنجاب، یعنی کہ ہندوستان کا پنجاب جسے ہم کہتے ہیں۔ ایک طرف سے جو ماوراء النہر اور خوارزم اور مکران تک ان کی جو ہے یہ بادشاہت جو ہے پھیلی ہوئی تھی، اور بڑے بڑے اس نے ان کے والد صاحب بھی تھے، ان کے والد صاحب کی قبر بھی بالکل وہیں پر تھی،
اور مزید اگر آپ اس کے تفصیلات جاننا چاہتے ہیں محمود غزنوی کے، تو آپ جو ہے تاریخ کا پھر مطالعہ کر لیں۔ محمود غزنوی کی قبر کی زیارت کرنے کے بعد پھر ہم پہنچے ان کے والد صاحب کی قبر پر، جن کا نام تھا ناصر الدین سبکتگین۔ اور سبکتگین یہ محمود غزنوی سے پہلے ان کی حکومت رہی تھی غزنی شہر کے اوپر، اور تقریباً سن 977 ہجری سے لے کر 977 عیسوی سے لے کر 997 عیسوی تک ان کی بادشاہت رہی ہے۔ اور یہی وہ بادشاہ تھے جن کی حکومت کافی لمبے عرصے تک بھی رہی ہے، اور ایک لمبی حکومت انہوں نے کی ہے، اور بہت سارے سرزمینوں پر اس کی حکومت رہی ہے، اور ہندوستان کے وسیع اور غریب جو اس کے جو علاقے تھے وہاں تک ان کی حکومت رہی ہے، اور بڑے بڑے ہندو راجاؤں کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا تھا، اور انہوں نے اتنی بڑی سلطنت بنائی تھی جسے سلطنت غزنی کے نام سے جانا جاتا ہے۔